صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کتاب الجنائز چیپٹر میں کہ قبر میں 4 سوالات کیے جائیں گے. 4 کا عدد موجود نہیں لیکن سوال جو بتائے گے وہ میں گن کے بتا رہا ہوں 4 ہے. کہ قبر میں یہ سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. تو کیا خیال ہے کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ جواب دیا جائے گا یا کہا جائے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تو اگر قبر میں جا کر اسلام دین ہے تو قبر سے باہر بھی اسلام ہی دین ہونا چاہیے. ان مولویوں کو چھوڑو، ان شیخ الحدیث، شیخ القرآن اور مفتی اعظم اور فلانا اعظم، ان کو چھوڑو، انہوں نے اپنی قبروں میں جانا ہے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. ہم تو اس کتاب کے پابند ہیں، سیدھی سی بات ہے. وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں. ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں کہ مومن جو ہے جواب دے گا میرا دین اسلام ہے. اللہ اکبر. تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا. ترمذی کے الفاظ ہیں من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے. تو دونوں سوال ٹھیک ہیں. اس میں جو کہتے ہیں کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ مسند امام احمد میں ایک حدیث موجود ہے. وہ شخص پھر پوچھے گا کہ آپ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو فرشتہ کہے گا الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کر مبعوث کیا تھا. پھر کہے گا مومن ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول محمد تھے. اب ان 3 سوالوں کے بعد ایک چوتھا سوال ہے. جو مومن ہوگا، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں. اس کے بعد جب وہ جواب دے لے گا تو جو مؤمن ہوگا، اس کے بارے میں مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 18,733 نمبر اور سنن نبی داؤد کے اندر 3,212 اور 4,753، یہ 2 حدیثیں سنن نبی داؤد میں. الفاظ آگے چلتے ہیں کہ جب وہ جواب دے لے گا تو فرشتے پھر اس سے سوال پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوئے ان سوالات کے جواب. یہ چوتھا سوال ہے جو چھپایا ہوا ہے مولویوں نے، کیونکہ مولویوں کی روٹی بند ہوگی. یہ چوتھا سوال بتا دیں، یہی تو اصل چیز ہے، صراط مستقیم اسی سے تو ملنا ہے. تو چوتھا سوال فرشتہ یہ پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوا، تو نے کیسے یہ سوالوں کے جواب دے دیے. تو وہ مومن کہے گا میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو میں نے اس کتاب کی تصدیق کی اور میں ایمان لے کر آیا. میں نے کیا چیز پڑھی تھی؟ کتاب اللہ. السلام علیکم دوستو، یہ تھے مرزا محمد علی جو کہہ رہے تھے کہ قبر کے اندر 1 سوال نہیں، 3 نہیں، بلکہ قبر کے اندر 4 سوال ہونے ہیں. اور انہوں نے بڑے ہی فتوے کے ساتھ، بڑے ہی دعوے کے ساتھ، بڑے ہی حوالے کے ساتھ پیش کیے ہیں. لیکن آئیے ہم آپ کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا بھی کلپ سناتے ہیں کہ وہ یہ کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ قبر میں 4 سوال ہوں گے یا 3 ہوں گے، کتنی ہوں گے. آئیے قبر میں سوالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کیا کہتی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ بتاتی ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا. میں تینوں سوال مانتا ہوں، میرے بارے میں کوئی نیا عقیدہ نہ سمجھ لیں اپنا، میں تینوں مانتا ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں، صحیحین سے نچلے درجے کی کتابوں میں ہیں، سنن ابی داؤد اور دیگر کتب میں. امام بخاری نے 3 سوالوں کی روایت نہیں بیان کی، امام مسلم نے 3 سوالوں کی حدیث کو روایت نہیں کیا. وہ کیا کہتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا امام تو حدیث میں کوئی نہیں. بولیے. وہ کہتے ہیں ایک ہی سوال ہوگا. اب ٹکراؤ آ گیا بخاری اور مسلم کی صحیحین کی روایت میں اور نچلے درجے کی کتب صحاح کی روایت میں ٹکراؤ آ گیا. مگر ٹکراؤ نہیں، پھر تطبیق کریں گے، جوڑیں گے معنی کو. بخاری اور مسلم کہتے ہیں کہ 3 سوال کا ذکر کوئی نہیں ان کی روایت میں، ایک ہی سوال ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان العبد اذا وضع فی قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرأ نعالهم اتاه ملکان یقعدانه فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کو اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث نمبر 1308۔ جب لوگ مڑ جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد۔ جب پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے تو سوال کا جواب لیک آؤٹ نہیں کرتے، مشکل میں ڈالا، بتاؤ اگر جانتے ہو تو رب کون ہے۔ پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو جواب کا اشارہ نہیں دیتے۔ اللہ نے اپنے سوال میں اور اپنے دین کے سوال میں مشکل رکھی ہے، اشارہ نہیں دیا۔ جب محبوب کا پوچھا ہے تو تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میرے محبوب کے امتی گھبرا نہ جائیں، میرے محبوب کے امتی یا رسول اللہ کہنے والے کہیں مشکل میں نہ آ جائیں، بڑے میرے سوال کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے دین کا سوال اس کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے مصطفیٰ کے سوال میں کوئی فیل نہ ہو۔ آسانی کی۔ فرمایا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ساتھ ہی فرشتے بولتے ہیں لے محمد، ان کا نام محمد ہے۔ ہائے ہائے، پرچہ بھی دے دیا، کویسچن پیپر بھی دے دیا، جواب لیک آؤٹ بھی کر دیا، آسانی پیدا کر دی۔ اس ہستی کا نام محمد ہے، ایک ہی سوال بخاری اور مسلم متفق علیہ۔ تو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیے، آپ پوری بخاری اور مسلم اٹھا لیجئے۔ کہیں بخاری اور مسلم میں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کئی بار، مگر حرم مدینہ میں اور حرم مکہ میں اول لفظ سے آخر لفظ تک بخاری اور مسلم کے ختم کیے، ایک ایک لفظ ختم کیا، اپنے بیٹے کو پڑھایا حرم میں، اور کئی بار زندگی میں کوئی شخص بخاری مسلم میں مجھے 3 سوال دکھا دے، میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو قبر کے اندر مشہور و معروف 3 سوال ہیں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ نہ تو یہ 3 سوال صحیح بخاری کے اندر ہیں نہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اس کے نچلے کے جتنی کتابیں ہیں، کتب حدیث ہیں، ان کے اندر یہ سوال موجود ہیں، لیکن صحیح بخاری کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی سوال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ایک سوال ہے کہ وہ قبر کے اندر ایک سوال ہوگا، اور وہ کون ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ نبی پاک علیہ السلام کی پہچان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو دنیا میں اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اسی لیے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں، آخرت میں، حشر میں حضور پاک علیہ السلام کی پہچان نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔